بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو آج میں آپ کے ساتھ بھنڈی کی بہت ہی یونیک ریسیپی لے کے آئی ہوں، تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے 3 بڑے پیاز کو رفلی چوپ کر لیا اور ساتھ ہی میں نے 6 سے 7 عدد سبز مرچیں لی ہیں، ان کو چوپر میں ڈال کر اچھی طرح اس کو باریک کر لیا ہے۔ تو اچھی طرح پیاز باریک کر لینے کے بعد میں تھوڑا سا نکال رہی ہوں ایک سائڈ پہ، اور یہ میں آگے چل کر اس کو دوبارہ یوز کروں گی۔ تو یہ جو چوپ کیا ہوا پیاز ہے، اس کے اندر میں اب جو بھنڈی کو اچھی طرح میں نے دھو کر خشک کر کے سائڈیں اس کی کاٹ لی ہیں۔ تو اس کو اچھی طرح کاٹنے کے بعد، خشک کرنے کے بعد میں اس کو چوپر میں اچھی طرح چوپ کر رہی ہوں۔ یہاں پہ بھنڈی کو بہت اچھے سے چوپ کر لیا ہے۔ پیاز اور بھنڈی اور سبز مرچی، یہ تینوں چیزیں میں نے اس کو اچھی طرح چوپ کر لینے کے بعد میں اس کو باؤل میں نکال رہی ہوں۔ تو یہاں پہ میں اس کو بھنڈی کو احتیاط سے باؤل میں نکال رہی ہوں، اور اس کو نکالنے کے بعد اس کے اندر میں تھوڑے سے سپائسز ایڈ کروں گی۔ سپائسز جو ہیں اس کے اندر بہت ہی کم جائیں گے، زیادہ سپائسز اس میں ایڈ نہیں کروں گی، اور یہ بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے۔ اس کے اندر جو سپائسز ایڈ کر رہی ہوں اس میں ہے 1 چمچ سرخ مرچ ایڈ کروں گی، 1 چمچ نمک، 1 بڑا کھانے کا چمچ دھنیا کٹا ہوا، اور 1 چمچ اس میں زیرہ، تھوڑی سی اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں گرم مسالہ، تھوڑی سی ہلدی، اور 1 چمچ لہسن ادرک کا پاؤڈر۔ بس یہ سپائسز اس کے اندر جائیں گے، اور بس اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گی۔ میں اسپیچولا کی مدد سے اس کو اچھی طرح مکس کر رہی ہوں، لیکن یہ اچھی طرح مکس نہیں ہو رہا، تو میں ہاتھ کی مدد سے ہی اس کو اچھی طرح مکس کروں گی۔ اور ساتھ ہی اس کے اندر مجھے اس کی بائنڈنگ کے لیے میں تھوڑا سا اس کے اندر بیسن ایڈ کر رہی ہوں۔ بیسن تقریباً 4 سے 5 بڑے چمچ کھانے والے اس کے اندر چلے جائیں گے۔ تو اس کو اچھی طرح بیسن اس کے اندر مکس کر کے اس کو اس طرح اس فارم میں لے آئیں۔ تو اس کے اب اس کو فرائی کروں گی، میں اس کے بول بنا لوں گی۔ اس کے بول فرائی کرنے کا تھوڑا سا طریقہ ڈیفرنٹ ہے۔ تو اس کے لیے میں 2 چمچ لوں گی، دونوں چمچ کو میں پانی سے گیلا کر لوں گی، اور اس طرح 1 چمچ کے اوپر تھوڑا سا بیٹر رکھ کے دوسرے چمچ کے ساتھ اس کو راؤنڈ کر کے اس کے اندر ڈال دوں گی۔ اور یہ دیکھیں، میں اچھی طرح اس کو راؤنڈ کر کے اس کو اچھی طرح اس کی شیپ دے کے مسٹرڈ آئل کے اندر میں اس کو اچھی طرح ڈیپ فرائی کر رہی ہوں۔ تو یہاں پہ جو میری آنچ ہے، چولہے کی آنچ بہت زیادہ میڈیم رکھیں، بالکل بھی ہائی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر یہ ہائی ہو جائے گی تو آپ کی جو یہ بولز ہیں یہ جل جائیں گے اندر سے، اور باہر سے جل جائیں گے، اور اندر سے کچے رہ جائیں گے۔ تو یہاں پہ میں نے اس کا کلر جو ہے ڈارک براؤن کر لیا ہے، اور اسی طرح میں نے سارے جو بولز ہیں وہ بنا لیے ہیں۔ اب میں اس کا گریوی بنا رہی ہوں۔ اس کی گریوی کے لیے جو میں نے ایک سائڈ پہ پیاز رکھا تھا، چوپ کیا ہوا پیاز اور سبز مرچیں جو میں نے پہلے نکالی تھی سٹارٹ میں، تو یہ وہی پیاز ہے، اس کو میں آئل میں ڈال رہی ہوں۔ تھوڑا سا آئل میں نے سیپریٹ نکال لیا تھا، آئل میں بہت تھوڑا اس میں ڈال رہی ہوں۔ آپ تھوڑا سا آئل زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں، میں نے یہاں پہ آئل کا استعمال بہت کم کیا ہے گریوی کے اندر۔ تو یہاں پہ میں اب اس کے اندر تھوڑے سے 2 بڑے ٹماٹر جو ہیں ان کی پیسٹ اس کے اندر ڈال رہی ہوں۔ بلینڈر جگ میں اس کو اچھی طرح گرائنڈ کر لیا تھا۔ تو یہ اچھی طرح اس کے اندر ڈالنے کے بعد اس کو میں اچھی طرح اس کے اندر پکنے دوں گی۔ ساتھ اس کے اندر سپائسز ایڈ کر لوں گی۔ 1 چمچ اس میں سرخ مرچ ڈال دوں گی، 1 چمچ سے تھوڑی سی کم نمک جائے گا اس میں، اور تھوڑی سی ہلدی جائے گی، ½ ٹی اسپون، اور ساتھ اس کے اندر 1 چمچ زیرہ ڈال دوں گی، اور ساتھ ہی اس کے اندر میں 1 چمچ ہی کٹا ہوا خشک دھنیا ایڈ کر رہی ہوں۔ تو بس یہی سپائسز کے اندر جائیں گے۔ بس اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھانپ کر پکا رہی ہوں، اس لیے اس کو ڈھانپ کر پکاؤں گی کہ تاکہ یہ جو سارے سپائسز اس کے ہیں وہ اچھی طرح اندر ایبزورب بھی ہو جائے، اور جو ٹماٹر کی پیسٹ کے ساتھ جو پیاز ہے وہ اچھی طرح گل جائے۔ اس کے اندر میں زیادہ پانی ایڈ نہیں کیا۔ یہ دیکھیں، میں نے تھوڑی دیر اس کو پکایا ہے، تو اس کے بہت اچھا سا اس کا اسموتھ سی اس کی گریوی بن چکی ہے۔ اس کے اندر میں نے تھوڑے سے ٹیسٹ کے لیے کوارٹر جو چکن کیوب ہے وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے۔ یہ آپشنل ہے، آپ اس کے اندر ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں، ورنہ اس کے اسکپ کر کے بھی یہ بہت مزے کا یہ سالن بنتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے اس کے جو ڈالنے کے بعد یہ بہت اچھے سے اس کو مکس کر لیا ہے۔ اس کے اندر جو آئل ہے وہ آئل سیپریٹ ہونا جب شروع ہو جائے گا، تو اس وقت جو ہمارا مسالہ جو ہے وہ بہت اچھے سے بن چکا ہوگا۔ تو یہاں پہ آئل چونکہ میں نے بہت زیادہ نہیں ڈالا، تو بہت کم اس کے اندر سے آئل جو ہے وہ سیپریٹ ہو رہا ہے۔ آپ تھوڑا سا آئل زیادہ ڈال لیں اس کے اندر۔
تو یہاں پہ تھوڑا تھوڑا آئل سیپریٹ ہونا شروع ہو گیا ہے، تو میں اپنے جو بولز ہیں، جو بھنڈی کے بولز ہیں، ان کو میں اس ریسیپی کو میں بھنڈی کوفتہ ریسیپی کا نام دے رہی ہوں۔ یہ بہت ہی یونیک، ڈیلیشیس، بہت مزیدار یہ ریسیپی ہے۔ اگر آپ کے بچے بھنڈی بالکل بھی شوق سے نہیں کھاتے تو ایک دفعہ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں، تو ضرور آپ کے بچے بہت شوق سے یہ جو ہے ریسیپی بہت شوق سے کھائیں گے۔ تو یہاں پہ میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے۔ یہ دیکھیں بہت مزے کے کوفتے، بھنڈی کے کوفتے ریڈی ہیں۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مجھے کمنٹ باکس میں آ کے ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ۔